مجھے راشد محمود سومرو صاحب JUI کے سینئر رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا۔ راشد صاحب، ماضی میں بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی، ماضی قریب میں آج بھی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے مولانا صاحب کی PTI کے وفد سے، آج کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اور سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، چاہے آپ کا کتنا بھی سیاسی مخالف ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک بہت بڑا دھرنا مظاہرہ لے کر آپ کے ایجنڈے کے خلاف روڈوں پر بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی مسائل کا حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ تو یقیناً PTI اس حوالے سے روز اول سے ایک کوشش کر رہی ہے اور سیاسی ڈائلاگ کی طرف وہ آ رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاست کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کسی کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے اور اب بھی مولانا صاحب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جو آئیں گے ان کو ویلکم کہیں گے۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مل کر احتجاج کرنے جو ایک ظاہر ہے تمام اپوزیشن جو الائنس ہے، اپوزیشن میں شامل جماعتیں اگر مل کر احتجاج کرتی ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں اگر الگ الگ احتجاج کریں اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے۔ اور تحریک انصاف کو مولانا صاحب سے آپ لوگوں سے امید اس لیے بھی تھی کہ ظاہر ہے جو JUI کی ایک اسٹریٹ پاور ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک جو مضبوط الائنس بن سکتا تھا مولانا آپ لوگوں کی شمولیت سے، وہ اب نہیں بنے گا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس پہ ذرا آپ کا 1 منٹ لینا چاہوں گا۔ شکر ہے کہ آپ نے آج تسلیم کیا کہ سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے۔ یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے لیکن کبھی کوئی ہماری بات سنتا تھا، مانتا تھا، کبھی نہیں سنتا تھا۔ چلیں آج آپ نے اس کا اعتراف کیا، میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے تلخ تجربے رہے ہیں، PDM ہو، متحدہ مجلس عمل ہو یا باقی دیگر اتحادات ہوں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں وہ اس تحریک تک تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر ایک اپنی فلائٹ لینا چاہتا ہے، پھر اس وقت بھول جاتے ہیں کہ تحریک کیوں چلی، اس کے مقاصد کیا تھے، عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کن مشکلات کا شکار ہے، داخلی اور خارجی ملک کے مسائل کیا ہیں، پھر صرف اقتدار نظر آتا ہے، پھر ملک اور ملک کے مسائل اور عوامی مسائل ہر ایک بھول جاتا ہے۔ میری بہن میں آپ کو عرض کروں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو موقف لیا تھا، اسٹینڈ لیا تھا، آج بھی مولانا صاحب اسی اسٹینڈ پہ ہیں۔ پہلے 5 سال عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے موقف کی اس لیے تائید نہیں کی کہ خان صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے اور وہ اقتدار میں بیٹھ رہے تھے تو ان کو مولانا صاحب کا موقف غلط لگ رہا تھا۔ PTI کے برعکس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کا موقف اس لیے قبول کیا کہ وہ حکومت میں نہیں بیٹھ رہے تھے۔ پھر 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہم اسی موقف پر ہیں، لیکن موقف تبدیلی PTI کے موقف میں آئی ہے، نون لیگ اور PDM کی سربراہی ملی اس وقت تو بڑی امپورٹنس دی جا رہی تھی۔ گزارش سن لیں، ہم آج بھی اسی موقف پہ ہیں۔ PTI اس لیے ہمارے موقف کی حمایت کر رہی ہے کہ ان کو اقتدار نہیں مل رہا۔ آج اگر PTI کو اقتدار مل جائے تو شاید ان کو کل مولانا فضل الرحمان بھول جائیں گے۔ آج اگر مسلم لیگ نون اقتدار سے اتر جائے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یاد آ جائیں گے۔ لیکن PTI سے اتحاد نہ کرنے کا ایک وجہ تلخ تجربے ہیں، دوسری طرف آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ 8 فروری سے اب تک ہم نے چمن میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، پشاور میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا، لکی مروت میں جلسہ کیا، ابھی 7 ستمبر کو لاہور میں جا رہے ہیں، 14 اکتوبر کو میرپور خاص میں جا رہے ہیں، نومبر کے اینڈ میں سکھر میں جا رہے ہیں، لیکن PTI ایک جلسہ نہیں کر پا رہی۔ جلسے سے تجربہ رہا ہے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال ہوتی رہی۔ یہی ہے کہ PTI کی قیادت خود کنفیوز ہے، ان کو خود پتہ نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک دن جلسہ رکھ کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے اسلام آباد تک پہنچاتے ہیں، آپ کے اتحادوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں، سیم ڈے پہ جلسہ۔ یہی پرمیشن ہمیں بھی نہیں مل رہی تھی کراچی میں، ہم نے جلسہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے اندر شاید اس وقت قیادت کا فقدان ہے یا فیصلوں کی کوئی کمزوری ہے۔ JUI تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دھڑلے سے
फैसले करती है और फिर उस पर कायम रहती है, हम फिर तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होते। मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई अभी आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से मैच्योर हो रही है, थोड़ा उनको मैच्योर होने दें। जो हमारे माजी के उनके साथ तलख एक इल्जामात और एक दूसरे के ऊपर जो तो पीडीएम के साथ भी जरा बर्फ को पिघलने दें। इसका मतलब यह है कि पीडीएम की सरबराही और उनका साथ देना नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी एक तल्ख तजुर्बा था, और आप लोग ये कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ भी इक़्तिदार लेने के बाद नून लीग ज़ाहिर इक़्तिदार में है, वो भी भूल गए हैं, पीपल्स पार्टी भी है वो भी भूल गए हैं आप लोगों को। देखें, पीडीएम में हमने जो नारा दिया था कि मैंडेट जाली है, असेंबली जाली है, वो मैंडेट तो हमने अचीव किया है। उस मैंडेट पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की कुर्बानियां हैं, 13-13 दिन के मुजाहरे, 18-18 मिलियन मार्च हैं। उसके बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत नहीं की गई, सोलो फ्लाइट की गई। उसके बाद हम अब चाहते हैं कि पीडीएम चूंकि खत्म हो गई, इंतखाबात से पहले पीडीएम का कोई वजूद नहीं था, नून लीग अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़ी, जेयूआई अपनी टिकट पे, पीपल्स पार्टी अपनी टिकट पे लड़ी, तो अब पीडीएम नहीं थी, हर एक ने अपने अपने पार्टी निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। अब मजीद हम इस तरह के तलख तजर्बे में नहीं जाना चाहते कि कल यही हो कि शर्मिंदा शर्मिंदा वो हमसे मिल रहे हो, हम शर्मिंदा शर्मिंदा उनसे मिल रहे हो। हम चाहते हैं कि अब जो भी तारीख होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी ताकत रखते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं कि हम अकेले अपने ग्राउंड, स्टेडियम, रोड, रास्ते, पूरा मुल्क जाम कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? आज की मुलाकात में वो आएंगे, हम उनको सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, सुनने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जेयूआईफे के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सोमरो साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।